سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ عقیدت ہے اور پروگرام ہے سلام شہدائے کربلا۔ آپ کی میزبان نورید فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، آج 20 صفر المظفر ہے۔ تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کریں تو ہمیں آج قافلہ حسینی ایک مرتبہ پھر میدان کربلا میں نظر آتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یزید نے جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبات سنے اور اس نے دیکھا کہ سیاسی صورتحال تو اس کے خلاف جا رہی ہے، اس نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ قافلہ اہل بیت اطہار کو مدینہ واپس بھجوا دیا جائے۔ مدینہ واپس جانے کے اس سفر کے دوران نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے قافلے کو حفاظت اور احترام کے ساتھ مدینہ پہنچانے پر مامور کیے گئے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں براستہ میدان کربلا مدینہ لے کر جایا جائے۔ ان کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کا راستہ اختیار کیا اور 20 صفر المظفر کو 61 ہجری میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج پھر میدان کرب و بلا میں ہے۔ وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ ان کے عزیزوں کی لاشیں کیا اسی طرح بے گور و کفن پڑی ہیں یا کسی اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والے نے ان کو دفنا دیا ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر ان پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ آج ان بیبیوں نے چشم تصور میں پھر اس میدان کو دیکھا ہے جہاں کہیں علی اکبر علیہ السلام کا لاشا بے سر کے پڑا ہے تو کہیں اون محمد علیہ السلام کے لاشے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندے گئے ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر قافلہ حسینی میں قیامت اور کوہرام برپا ہے۔ اس وقت میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جس طرح اپنے بھائی کی قبر سے لپٹ کر روئی ہیں اور جس طرح پوری رات انہوں نے وہاں پر دعاؤں، نوافل اور مناجات میں گزاری، اس کے بعد وہ جب اس جگہ سے کربلا سے مدینہ کی طرف چلے ہیں تو شاعر نے ان الفاظ میں ان کے جذبات کو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ بولی زینب یہ تربت پہ آ کر کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، ہجر میں تیرے ہوں سخت مضطر، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، خون آلودہ تیرا بدن تھا، خون آلودہ تیرا بدن تھا اور میسر نہ گور و کفن تھا، ہائے کیسا یہ رنج و محن تھا، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، اور کوئی سر پر ہمارے نہیں ہے، کوئی سر پر ہمارے نہیں ہے، ہے جو عابد وہ زارو حزیں ہے، سخت کلثوم اندوہ گی ہے، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، اور ہائے کس کس کو تسکین دوں گی، ہائے کس کس کو تسکین دوں گی، جا کے صغرا سے میں کیا کہوں گی، ہجر میں کیسے زندہ رہوں گی، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی۔ شاید ہمارے پاس نہ تو وہ الفاظ ہیں، نہ وہ جذبات ہیں، نہ وہ محبت ہے، نہ وہ عقیدت ہے جو ان ہستیوں کے دکھ، ان کی تکلیف اور اس صدمے کو بیان کر سکیں، جو ان کی ان قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ ہاں، ایک کوشش ضرور ہے کہ شاید بروز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ہمیں محبان اہل بیت میں شمار کر لے۔ اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے شہدائے کربلا کے چہلم کے حوالے سے کہ چہلم کیوں منایا جاتا ہے، اس کا کیوں اہتمام کیا جاتا ہے، ایصال ثواب کی اس مجلس میں کیا کرنا چاہیے، اہل بیت اطہار نے کیا کیا، اور شہدائے کربلا کی قربانیوں کا آج کیا تقاضا امت مسلمہ پر عائد ہے۔
اس بابرکت اور اس فکری اور علمی نشست کے اندر میرے ساتھ جو مہمان شریک گفتگو ہیں ان کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ میری پہلی مہمان کسی تعارف کی محتاج نہیں، عالم اسلام کی عظیم اسکالر ہیں ڈاکٹر خانم سکینہ مہدوی صاحبہ۔ ان کے ساتھ میری دوسری مہمان بہت خوبصورت بولتی ہیں، بہت محبت رکھتی ہیں اہل بیت اطہار سے، محترمہ سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ، اور منقبت خوانی کی سعادت حاصل کریں گی اس پروگرام کے اختتام پر انتہائی خوبصورت آواز اور انداز کی مالکہ زرمینہ ناصر صاحبہ۔ خانم آپ سے بات شروع کروں گی۔ میں تو جب ان ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے لغات کھولتی ہوں مجھے کوئی لفظ نہیں ملتا میرے پاس، میں سمجھتی ہوں کہ سوائے محبت کا اظہار کرنے کے الفاظ تو ان کا جو ہے حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ آج جس طرح کہ میں ذکر کر رہی ہوں کہ چہلم ہے، آج ایک مرتبہ پھر امت مسلمہ کو یہ سوچنا چاہیے 14 صدیاں پیچھے جا کر کہ آج ایک مرتبہ پھر قافلہ حسینی پر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے آج کا دن روز اربعین امام حسین علیہ السلام کا چہلم کا دن، یہ دن عاشور سے کم نہیں ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ دن عقیدت کا دن ہے، یہ دن اظہار عقیدت کا دن ہے۔ اور اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے چہلم کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے آپ نے بھی اپنے درد بھرے جملوں میں، درد بھرے الفاظ میں اس کی منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے، یہ وہ دن ہے جب بہن واپس جب آئی، اللہ اکبر، بھائی کو اتنا ضرور کہا، بھیا جو امانت آپ نے مجھے دی تھی، جو آپ کے سینے پہ سونے والی تھی، میں اس امانت کو شام میں چھوڑ آئی اور مجھے معاف کرنا، میں تیری امانت کو لا نہ سکی۔ یہ کرب، یہ درد شاید یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے دلوں میں محبت مودت کے ساتھ پاکی بھی ہو اور انسانیت بھی ہو۔ جی، جہاں مودت، محبت اور یہ چیزیں ہوں گی تو انسانیت کے لیے ہیں یہ چیزیں۔ بے شک، جو انسان نہیں ہوتا اس کے دل میں محبت تو جگہ نہیں رکھتی۔ دوسری بات چہلم کا تذکرہ ہے۔ یہ چہلم ہے کیا؟ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ وسلم علیہ سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک کسی اور کا چہلم نہیں ہوتا۔ ان ہستیوں میں یا صحابہ کرام میں، امہات المومنین میں، یہاں تک کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد بھی چہلم کا تصور نہیں ہے۔ اگر چہلم منایا جاتا ہے پوری دنیا میں وہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام۔ شباب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 40 کا عدد ہے، اس کو تاریخ اسلام میں، اس کو اسلامی شاعر کے اندر اور جو ہمارے علماء ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، اس کے اندر ایک خاص مقام حاصل ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دن تک غار حرا کے اندر جو ہے خلوت نشینی اختیار فرمائی۔ 40 سال کی عمر انور میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن تک طور پر چلہ کشی کا حکم دیا گیا۔ 40 دن تک قبر زمین جو ہے مردے کو یاد کرتی ہے، اور اس 40 کا عدد بہت معروف ہے۔ کیا کہیں گی اس 40ویں کی شرعی حیثیت سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے ابھی آپ نے بھی کہا، خانم نے بھی کہا، اور کیونکہ آج اربعین ہے امام علی مقام کا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ کربلا میں امام حسین کا چہلم منا رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق اور ذکر ہے غم منانے کا، گریے کا اور چہلم کا، تو چہلم سے بھی اگر میں بات کو تھوڑا آگے کر لوں تو پورا سال جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا قرار دیا تھا، جب جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام ایک ہی سال میں ان کا عام الحزن کا، یعنی پورا سال انہوں نے غم منایا تھا۔ جناب حمزہ کی جب شہادت ہوئی تو جناب رسول خدا نے تمام مدینے کی عورتوں کو کہا کہ حمزہ کے غم میں بیٹھو، حمزہ علیہ السلام کے غم میں رو۔ جناب جعفر طیار کی جب شہادت ہوئی ہے تو جناب رسول خدا خود جناب جعفر طیار کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پر ان کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا، وہاں پر عورتوں کو کہا کہ جاؤ جعفر طیار کے غم کو گریہ کرو، اس کو مناؤ۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے، آپ ان کو گود میں لیتے ہیں اور آپ روتے ہیں۔ اس وقت جو چشمان مقدسہ سے آنسو بہ رہے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ کی چشمان مقدسہ سے آنسوؤں کا ڈھلکنا، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ سراپا محبت اور شفقت ہے۔ بالکل، دیکھیے جناب یحییٰ کو جب
شہید کیا گیا بے دردی سے۔ تو 40 دن تک ہے روایتوں میں کہ آسمان رویا، گریہ کیا، زمین کی جتنی بھی اشیاء تھی انہوں نے 40 دن تک غم منایا۔ تو 40 دن خلاف شریعت کوئی کام نہیں ہے، اور رونا کوئی خلاف شریعت کام نہیں ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے گریہ، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رونا، غم منانا، سال منانا، ایام کو مقرر کرنا، ایام کو مخصوص کرنا، کسی دن کو کسی سے منسوب کرنا شروع ہو چکا تھا۔ بالکل تو یہ کوئی نئی شریعت نہیں ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اور دوسرا، جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا حجت الوداع پر انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، کہ کتاب اور عطرت اہل بیت شریعت کے مطابق چلیں گے، تو اہل بیت نے ہی چہلم منایا۔ بالکل۔ تو جب جناب رسول خدا 2 میزان آپ کو دے جائیں تو ان 2 میزان میں سے جو ایک میزان بھی کام کرے گا وہ شریعت کے مطابق خانم شباب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو چہلم ہے یہ اہل بیت اطہار نے منایا۔ اب یہاں جب ہم بات کرتے ہیں ان کے غم منانے کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری رات عبادات ہو رہی ہیں، پوری رات مناجات ہو رہی ہیں، پوری رات نوافل پڑھے جا رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو کیا ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ امت مسلمہ کو ایک مرتبہ پھر سکھایا جا رہا ہے کہ یہ چہلم کے دن ہو یا رات ہو، یہ اس طرح سے اس کو جو ہے وہ ایصال ثواب کے لیے آپ کو منانا ہے؟ دیکھیے، اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء کی یادوں کو یاد رکھنا، ان کے ذکر کو یاد رکھنا، ان کے روز وفات اور روز ولادت کو یاد رکھنا، ان کے قبور اطہر کو یاد رکھنا، اس کی نشانی بنانا، یہ سنت خدا ہے۔ بے شک سنت خدا ہے، تبھی وہ سنت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اس کے بعد سنت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ آپ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ آپ زیارات پہ جاتے ہیں یا جیسے چہلم کا تذکرہ ہے، بعض جگہ یہ سوچ آتی ہے کہ یہ بدعت ہے، بہت معذرت کے ساتھ کچھ ایسے کچھ فہم لوگ بالکل یہ سمجھتے ہیں یہ بدعت ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں آپ نے جس سوچ کی طرف اشارہ کیا ہے، یہی سوچ آگے جا کے پھر جو ہے واقعہ حرہ اور پھر انہدام کعبہ اور پھر انہدام جنت البقیع کا باعث بنتی ہے۔ بالکل 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 بات صحیح ہے، آپ نے پوائنٹ صحیح دیا۔ شباب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے متعلق احادیث موجود ہیں، قرآن کریم میں تقاضا کیا گیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو ہمیں جس مقام پر خود کو لانا تھا، امت نے الٹا جو ہے یزیدیت اختیار کر لی، دشمنی اختیار کر لی۔ نورید، دراصل محبت اور مودت میں بہت فرق ہے۔ محبت صرف ماننے کا نام ہے، مودت اتباع اور اطاعت دونوں کا نام ہے۔ اطاعت اور اتباع دو مختلف چیزیں ہیں، اتباع قول فعل میں ہوتا ہے اور اطاعت قول میں ہوتی ہے۔ تو اہل بیت سے اگر محبت ہے تو وہ صرف قول کی حد تک نہیں ہے، وہ فعل کی حد تک ہے۔ ہم یہاں پہ جیسے چہلم کو لے کر گفتگو کر رہے ہیں اور اس ذکر کو گفتگو کر رہے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے ابہام ہیں، تو جہاں پہ ابھی آپ نے قبور کی نشانیوں کا ذکر کیا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبور کی نشانیاں بنائی ہیں۔ بالکل، جناب حمزہ کی قبر کا نشان بنایا تھا، جناب رسول خدا نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر کا نشان بنایا تھا، جو ان کی زندگی میں دنیا سے گئے جنت البقیع میں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، ان کو دفنایا جاتا ہے، آپ پتھر نشانی کے طور پر رکھتے ہیں۔ بالکل، غزوہ احد میں جو شہداء ہوئے ان کی قبروں پر نشانیاں رکھی آپ تو نے، جو قبروں اور حکم دیا کہ احد والوں کی قبروں پر جاؤ اور ان کو سلام کرو، اور وہ تمہارے سلام کا قیامت کے دن تک جواب دیں گے۔ دیکھیے ہمارے اوپر یہ ہمارے دین کا ہی حصہ ہے نا کہ جب آپ قبور پر جائیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہیے۔ بالکل، انہیں سلام کرنے کا حکم ہے قبرستان میں جا کر۔ تو سلام کا جواب کون دیتا ہے؟ سلام کا مطلب کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو، اور جو جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے اور تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو گویا سلامتی زندہ بھیجتا ہے، بالکل سلامتی وہ بھیجتا ہے جو سلامتی بھیجنے کے قابل ہو۔ ابھی ایک عام مسلمان کا جو شہید نہیں ہوا اس کا مرتبہ ہے، لیکن جو شہید ہو جائے اور راہ خدا میں شہید ہو جائے تو اس کا مرتبہ کیا ہے؟ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام شہدائے کربلا۔ خانم، ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ پورا خانوادہ قربانیوں کی ایک پوری تسلسل کے ساتھ ایک لڑی ہے، کیا کہیں گی؟ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا شام سے واپس آتی ہیں، جب دوراہے پہ پہنچتی ہیں، کیوں یہ فرماتی ہیں ہمیں کربلا لے کر چلو؟
کربلا کی یاد کو زندہ کرنا ہے، کربلا کے ذکر کو زندہ رکھنا ہے، اللہ اکبر، اور زندہ انہوں نے رکھنا ہے جنہوں نے کربلا کو دیکھا ہے۔ بالکل۔ نبی کریم صلوات اللہ علیہ نے فرمایا ان فی قتل حسین ابن علی حرارت فی قلوب المؤمنین، بے شک، مومنین کے دل میں ایک حرارت ہے، گرمی، ایک آنسو، ایک محبت، ایک درد ہے، لن تبرد ابدا، یہ قیامت تک کوئی اسے ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ شباب، کیا صرف ذکر کر لینا کافی ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام ایسے ہوئی، یا صرف زبانی کلامی ان سے محبت کا اظہار کر لینا کافی ہے، یا ان کی فکر اور اس سوچ کو بھی اپنے کردار اور زندگی اور پھر پورا سال اپنے عمل میں اتارنا ضروری ہے؟ نورید، امام عالی مقام کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے، بے شک، اور امام کے جو در پر آ جاتا ہے وہ امام کا چاہنے والا ہے۔ یہ جیسے بھی خانم نے کہا، اگر آپ نے اس فکر کو جو حسینی فکر ہے، اس سوچ کو جو حسینی سوچ ہے کہ جس میں انسان مقدم ہے، انسانیت مقدم ہے، اگر آپ کے نفس میں ہے، آپ کے اندر ہے، تو آپ حسینی فکر پر چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر آپ انسان کی قدر نہیں کر رہے ہیں، انسانیت کی فلاح کے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو سمجھیے کہ آپ حسینی فکر پہ نہیں چل رہے۔ اس لیے کہ جناب رسول خدا نے کیا کہا تھا کہ یہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ ہدایت کا سرچشمہ اور نجات کا سفینہ ہے، جو اس سفینے میں سوار ہو گیا وہی نجات پائے گا۔ تو اگر اس سفینے میں سوار ہونا ہے تو امام عالی مقام کی فکر کو اپنی فکر میں ڈالنا ہوگا، صرف زبان سے یا حسین کہنا نہیں، صرف سوچ کر یا حسین کہنا نہیں، آپ سمجھیے کہ امام کربلا کیوں نکلے، امام اپنے بچوں کو لے کر کیوں نکلے، امام کی مسورات نے اپنے بچوں کو کیوں قربان کیا، دین اسلام پر قربان کیا۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں شباب کہ یوم عاشور آپ کی زندگی سے ہر روز کبھی بھی جدا ہے ہی اوجھل نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہے ہی نہیں۔ جب وہ قربانی اوجھل ہو جاتی ہے تب آپ دین سے دور ہونے لگتے ہیں۔ اگر کوئی فلسفہ قربانی کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ کربلا سے سمجھے کہ قربانی کا مقصد مطلب کیا ہے، اپنی سب سے پیاری شہرائے خدا میں قربان کر دینا۔ اور دیکھیے عورت کا دل سب سے نرم ہے، امام علی مقام کی اس قربانی میں عورت کیسے ساتھ ہے کہ سب سے پیاری چیز اولاد سے بڑھ کر عورت کے لیے کوئی نہیں ہے، لیکن پورے کربلا میں جو جوان ہے اسے ماں نے خود سجایا، اور جو چھوٹا ہے اسے اپنی گود میں لے جا کر امام کی گود میں دیا، تو یہ عورت کا صبر ہے۔ بالکل خانم، کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، دعویٰ تو نہیں ہے عشق کا، ہاں البتہ طلب اور دعا ضرور ہے کہ ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام کا کٹا ہوا سر پوری دنیا میں حق کا پیغام سناتا رہا۔ اس کے بعد جب اس سر انور کو دفنا دیا گیا، جسد پاک کو دفنا دیا گیا، یہ پیغام 14 صدیوں کے بعد بھی آج زندہ ہے۔ آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں جنہوں نے اس پیغام کو دبانا چاہا، جنہوں نے اس ہستیوں کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی ایک کوشش کی، کیا انجام ہوا ان کا؟ دیکھیے، آپ نے سر مبارک امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کیا، شاید اہل بیت علیہ السلام کو قرآن سے تسکین ملتی تھی، بالکل تبھی بالکل، مولا نے وہی پڑھا جس سے قلب اطہر کو تسکین ہو۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات سامعین کے لیے کہہ دوں، آپ یہ ضرور سوچئے کہ سورہ کہف کی تلاوت کی، اللہ اکبر، آخر سورہ کہف میں میسج کس چیز کا ہے؟ کیا صرف اصحاب کہف کا تذکرہ ہے؟ اگر آپ اسے غور سے تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس میں آخری امام مہدی کے ظہور کی ساری نشانیاں، امام کی آمد کی نشانیاں سورہ کہف میں ہیں۔ اور ایک اور بہت خوبصورت بات جو میں سورہ کہف کے اس میسج سے لیتی ہوں وہ یہ کہ آپ دیکھیں، کتا نجس ہے، جانور ہے، اس کا تذکرہ اصحاب کہف کے ساتھ کرنا کہ جو نسبتوں والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح قبولیت دیتا ہے، اب اس کا ذکر قرآن کی آیت کا حصہ بنا کر باعث اجر و ثواب کر دیا گیا، اور وہ جنت میں جائے گا۔ جو ان ہستیوں سے متمسک ہو جاتا ہے، جو جڑ جاتا ہے، جو ان کا در اور سنگ پکڑ لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ خیر اور کامیابی اور نصرت عطا فرماتے ہیں۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، جہاں تذکرہ اصحاب کہف کا ہے وہیں پہ پیغام امام کے ظہور کا سورہ کہف میں ہے۔ دوسری بات کہ ہم پیغام کیا لے سکتے ہیں، دیکھیے آپ، قرآن فرماتا ہے کہ یہ لوگ نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں اپنے پھونکوں سے۔ اللہ اکبر۔ نور اور ہے، نار اور ہے، آپ نار کو بجھا سکتے ہیں، نور کو نہیں بجھا سکتے۔ اقبال نے کہا تھا نا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور جو ان کو بجھانا چاہتے ہیں وہ خود بجھ گئے، خود بجھ جاتے ہیں، بالکل، کیونکہ وہ خود بجھے ہوئے ہیں، اور بجھنے کی وجہ عداوت ہے۔ لیکن ان کو آگ لگی۔ پھر کئی ایسے لوگ ہیں، میں نے ایک شخص کا واقعہ پڑھا کہ
کہ اس نے کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ قاتلان حسین اس طرح سے جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، کسی کو کچھ سزا ملی ہے، کسی کو کچھ. ابھی اس کے منہ سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ دیے کی لو سے اس کو آگ لگی اور وہ آگ بجھ نہیں سکی اور اسی طرح اس کو پانی میں پھینکا گیا اور وہ مر گیا. نورید، کربلا میں جو قاتلان امام علی مقام اور ان کے اصحاب تھے ان کا انجام برا تو ہے، لیکن جو اس فکر میں گئے امام علی مقام کی فکر میں اور جو کربلا میں نہیں بھی تھے اس وقت، جو واقعہ کربلا کے محرکات میں سے ایک محرک میں گئے، جناب مسلم کے بچے، ان کے قاتل کا انجام بالکل بالکل جناب مسلم کے بچوں نے قبول کیا، نہ پانی نے آگ لگا کر اس کو ہوا میں ڈالا گیا. یعنی وہ کربلا کے محرکات میں سے پہلا محرک، دوزخ یہیں شروع ہو چکی. بالکل بالکل اسی طرح سے وہ جس نے امام جناب عباس کے دونوں بازوؤں کو قلم کیا تھا، کہا اس کے ہاتھ کربلا کے واقعے کے فوراً بعد تمام عمر شل رہے. جس نے امام کے بچوں کے سامنے پانی کو زمین پہ گرایا تھا وہ تمام عمر پانی پیتا تھا لیکن پیاس نہیں بجھتی تھی. بلکہ میں نے ایک شخص کا واقعہ پڑھا کہ وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ قاتلان حسین کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ جہنم رسید فرما رہے ہیں. ان کی 10 لاشیں پڑی ہیں اور میں کھڑا تھا. آپ نے غصے سے میری طرف دیکھا کیونکہ میں اس ارادے میں شامل تھا. آپ نے خون امام علی مقام علیہ السلام کی ایک سلائی میری ایک آنکھ میں ڈالی اور دوسری آنکھ میں. تب سے میں نابینا ہوں. جس کے صرف سوچ، نظریے اور ارادے میں فطور تھا، یہ اس کا انجام ہے. بالکل، اس لیے کہ شہادت امام علی مقام صرف نواس رسول کی شہادت نہیں ہے، کیونکہ امام علی مقام کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ اٹھا کر لوگوں کو یہ بتایا کہ حسین منی وانا من الحسین. اور جناب رسول خدا کیا ہے؟ جناب یحییٰ کو قتل کرنے والوں کا کیا انجام ہے؟ جناب صالحہ کی اونٹنی کو جنہوں نے قتل کیا ان کا انجام دیکھیے. حالانکہ وہ نبی کی ایک اونٹنی تھی، یہاں پر چہ جائے کا نواس رسول، جسے جناب رسول خدا اپنا جز کہے کہ میں اس سے اور یہ مجھ سے. اور دیکھیں خانم، یہ قافلہ جب چلتا ہے جگہ جگہ خون سے لکھی ہوئی تحریر اور وہ اشعار ملتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کے خانوادے کو شہید کیا وہ ابھی تک اس سوچ میں غلطاں ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو پالیں گے. اور پھر جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا، میں تو وہ بیان نہیں کر سکتی وہ منظر. دیکھیے یہ اعجاز خداوندی ہے. کہاں شام میں جس پتھر پہ سر امام حسین رکھا گیا آج تک اس سے خون ابلتا ہے. روز عاشور قبر اطہر سے خون ابلتا ہے. یہ اللہ کے اعجاز میں سے ہیں. اسے دیکھ کر بھی کوئی منکر ہو وہ جہنمی ہے. جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سے سنا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. المرء مع من احب الیہ. اور جو جس سے محبت کرتا ہے. اب دیکھیے جن کے دل میں محبت اہل بیت ہے قیامت کے دن انہیں امید ہونی چاہیے شفاعت کی انشاءاللہ. اور جو لوگ یزید اور یزید جیسوں سے محبت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کا انجام اللہ ان کے ساتھ کرے. جی. اور جب یہ قافلہ شام سے کربلا سے مدینہ روانہ ہوتا ہے، یہاں پہ ایک دردآور منظر ہے جو بہت تکلیف دیتی ہے کہ جب بیوی کو معلوم ہوا قبر کربلا کے قریب ہیں، اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا اور کونیوں کے بل چلتے ہوئے آئی ہیں اور آواز دیتی رہی، یا ابن مصطفیٰ، یا ابن مرتضیٰ، یا ابن منع، یا ابن طاہا. اس کے بعد جب روانہ ہونے لگے 3 دن بعد قیامت کا منظر تھا. مولا سجاد کئی مرتبہ سوار کرتے اور کئی مرتبہ بیوی گر جاتی اور یہی سوچ کر بیٹا سجاد اس قبر پہ نہ سایہ ہے نہ صائبہ ہے. اللہ جانتا ہے جب کربلا سے نکلنے لگے ہیں مڑ مڑ کر دیکھتی رہی. ایک کرب کا منظر ہے. یہ منظر وہی سمجھ سکتا ہے جس کے سینے میں دل ہونا. بالکل بالکل. جب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا ہے، ابھی مدینے سے فاصلے میں ہے، جناب نعمان بن بشیر کو مولا فرماتے ہیں جاؤ جا کر آواز دو کہ لوٹا ہوا قافلہ آ گیا. اللہ اکبر. جاؤ بتا دو ہم مولا حسین کو چھوڑ کر آئے، عباس کو چھوڑ کر آئے، سب کچھ راہ خدا میں قربان کر کے آ گئے. جب یہ منادی آواز دینے لگا مدینے میں، بچہ خواتین، بیوائیں، مرد، سب سے آگے جناب ام البنین ہے اور روتی بھی آتی ہیں. اور کیا دیکھتی ہیں؟ جناب ام کلثوم خطبہ دیتی ہیں یا مدینۃ جدنا لا تقبلی ما، اے ہمارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ کہ شہر مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، ہم بسا ہوا گھر لے کر گئے تھے، لٹا کر آئے. اللہ اکبر. جناب ام البنین آگے آتی ہے، ہر بیوی سے پوچھتی ہے بتا میرا حسین کہاں ہے.
ہر بیوی یہی جب بتا میرا حسین کہاں ہے. جب بیوی کو خبر ہوئی مولا حسین شہید ہو گئے، پہلا سوال کیا تھا؟ بتاؤ جب میرا حسین مارا گیا عباس کہاں تھا؟ وہ زندہ تھا یا شہید ہو گیا؟ کہاں گئے بیوی؟ جناب عباس شہید ہوئے تھے، ایک لمحے کے لیے کھڑی رہی. کہا میرے عباس کے قریب کون آیا؟ میرے عباس کی آنکھوں سے لوگ ڈرتے، میرے عباس کے بازوؤں سے ڈرتے تھے. اب یہ دیکھیے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کام مجلس حسین تھا. مجلس حسین کے لیے ضروری نہیں ہے فرش بچھائیں، ناکوں پہ بیٹھی خواتین بیویاں جو پیدل چل کے آ رہے ہیں وہ بیویاں، سب سے پہلا کام فرش حسین حق بیان کیا جا رہا ہے. اور پھر شباب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام لقمان بن عقیل سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں. انہوں نے جو اشعار پڑھے میں ان کا مفہوم عرض کرتی ہوں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے جگر پارے کو شہید کیا، کیا وہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہیں؟ انہوں نے کائنات کا سب سے بڑا ظلم توڑا ہے. اس وقت میں ہم دیکھتے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین امت کی ماں ہے، انہوں نے گریہ فرمایا اور قاتلان حسین پر لعنت کی. کیا کہیں گی آپ؟ بی بی ام سلمہ امہات المومنین کے ہاتھ میں وہ شیشی بھی تھی جو جناب رسول خدا نے انہیں دی تھی کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا. بی بی ام سلمہ قافلے کے والوں کے استقبال کے لیے آئیں جناب صغرا کے ساتھ، جو جناب امام حسین کی بیٹی جنہیں مدینے میں چھوڑا تھا. اچھا اب آپ دیکھیے کہ پورا بھرا ہوا گھر تھا، بھائی بھی ساتھ تھے، بیٹے بھی ساتھ تھے، باپ بھی ساتھ تھے جب یہ لوگ مدینے سے نکلے. لیکن اب جب یہ مدینے آئے ہیں تو نہ کسی کے ساتھ اس کا بھائی ہے، بیویوں کی گود میں کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی جوان نہیں ہے، سب بچے یتیم ہیں سوائے 2 مردوں کے. ایک بچہ ہے اور ایک جناب عباس کے بیٹے کے. کہا یہ 2-3 کمسن بچے اور ایک امام زین العابدین کے علاوہ اس خانوادے کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. اب یہ مدینہ کون سا مدینہ ہے؟ وہ مدینہ جہاں پہ امام کا بچپن گزرا، وہ مدینہ جہاں پہ نانا کی انگلی پکڑ کے چلتے تھے، وہ مدینہ جس کی ہر جگہ پر امام علی مقام کے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان ثبت ہوئے ہوئے ہیں. اور یہاں اس موقع پر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے بابا جان سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے وصیت کی تھی کہ زین العابدین جب مدینہ جانا تو سب سے پہلے روضہ رسول پہ حاضری دینا. اب یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے اہل بیت کے لیے. بہت ایک مرحلہ وہ مشکل تھا جب امام اپنے نانا کے روزے سے رخصت ہوئے تھے، مدینہ چھوڑا تھا، اور ایک مرحلہ یہ بڑا کٹھن ہے جب یہ لٹا پٹا قافلہ مدینے میں جا کر پہنچا اور جناب رسول خدا کے روضہ مبارک پر پہنچا. اگر کسی کے پاس دیدہ بینا ہو نا نورید تو وہ دیکھ سکے کہ قبر رسول میں کتنا لرزہ ہوا. یا حسین سلام یا حسین. جنت البقیع میں پہنچا. میں چاہوں گی کہ چند لفظوں میں آپ اپنی عقیدت کا اظہار کریں. دیکھیے مصائب کربلا، ذکر کربلا، مظالم جو کربلا میں ہوئے ان کا تذکرہ ہمیشہ اہل بیت نے کیا. بالکل. امام سجاد علیہ السلام نے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے، یہاں تک کہ جناب ام سلمہ، جناب ام البنین، یہ مخدرات جہاں تشریف فرما ہوتی وہاں ذکر کربلا کرتی. کیوں؟ جب تک حق بیان نہ کریں اور ظالم کے ظلم ستیزی کا بیان نہ کریں تب تک حق اور باطل کی پہچان نہیں ہوتی. بالکل ایسا. شاید یہی وجہ تھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے شام سے چلتے ہوئے یزید سے کہا تھا ہمارا لٹا ہوا مال ہمیں واپس دینا. یزید نے کہا اس کے معاوضے میں آپ رقم لے لیں. فرمایا کیا تو میرے بھائی حسین کے کرتے کے معاوضے میں رقم دے سکتا؟ اللہ اکبر. جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے لٹا ہوا مال ایک گٹھری میں باندھا اور اس سامان کو لے کر آپ روضہ رسول پر آئی ہیں اور دہلیز پہ کھڑی ایک جملہ کہا، نانا جب بھی کوئی سفر سے آتا ہے تحفہ لے کر آتا ہے. دیکھیے آپ کی زینب کیا تحفہ لے کر آئی ہے. جب وہ گٹھری کھلی ہے اس میں خونی کرتا نکلا ہے. اس کرتے کو جب قبر اطہر پہ ڈالا پورا مدینہ گوشے گوشے سے گریہ کی آواز تھی. جیسے بھی میری بہن نے کہا اگر صاحبان دل ہوتے وہاں دیکھتے قبر رسول سے کیسے آہو بکا کی آواز تھی. اور
یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں آواز نہ آتی. آپ نے اپنی ظاہری حیات مقدسہ کے اندر امام حسین علیہ السلام کا جب بوسہ لیتے، گردن پر لیتے، اور آپ کی چشمان مقدسہ سے آنسو رواں ہو جاتے. قبر اطہر پر بیٹھنا، ذکر کرنا، گریہ کرنا، یہ سنت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، یہ سنت امام سجاد علیہ السلام. بالکل. جس طرح گریہ ہے اسی طرح بیٹھ کر صرف اکیلے بیٹھ کے نہیں رونا، دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچانا. آج یہی ذکر، یہی تسلسل جگہ جگہ جاری ہے. اور جو ہم بھی انہی کی سنت میں بیٹھے ہیں. جی، جو صاحبان ایمان ہیں، جنہیں حقیقی محبت ہے نبی کریم سے، ان کے فرائض ہیں کہ وہ آ کر ان ایام میں نبی کریم کو ان کے نواسے کا پرسہ دیں. فرائض کی بات کی ہے، میں چاہوں گی شباب، چونکہ ہماری اس نشست کا وقت مختصر ہے، ان قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے مسلمان کے لیے کیا پیغام دیں گی؟ ذکر حسین سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو جہاں جہاں پر ذکر حسین ہو رہا ہے، چاہے وہ کرنے والا کوئی بھی ہے، وہ سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کر رہا ہے. سنت صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، سنت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کا نام ہے، ان کے ہر فکر کا نام ہے. تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 مرتبہ امام کی ولادت سے لے کر جب تک وہ اس دنیا میں رہے 5 یا 6 برس تک امام علی مقام کے ساتھ انہوں نے واقعہ کربلا کو لوگوں کو بتایا. حتیٰ کہ جنہوں نے قتل کرنا ہے ان کے بارے میں بھی بہت سی روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب رسول خدا نے نشانیاں تک بتائیں، نشاندہی بھی کی اور نشانیاں تک بھی بتائیں. دوسرا، شعائر اللہ کا احترام ہمارے لیے بہت ضروری ہے. صفا و مروہ پر ہم کیوں بھاگتے ہیں، احترام کیوں کرتے ہیں؟ کہ ایک بی بی بھاگی تھی پانی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے. حالانکہ وہ بی بی نبی نہیں تھی، وہ بی بی امام نہیں تھی، لیکن اولیاء اللہ میں سے ایک تھی. بالکل. ان کے شعائر اللہ کے احترام اور تقدس میں آج ہر حاجی ان کی سنت پر عمل کرتا ہے. مناسک حج کا حصہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا. اس لیے کہ وہ شناخت خدا کی سب سے بڑی دلیل، اللہ اپنے پیاروں کی یاد کو تازہ رکھتا ہے. تو جہاں جہاں پر اللہ کے پیاروں کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے، نہ وہ خلاف شریعت ہے، نہ وہ خلاف بدعت ہے. کنکریاں مارنا شیطان کو کس کی سنت ہے آج عمل کر رہے ہیں؟ وہ نبی اولیاء اللہ ہوتے ہوئے ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے تھے جنہوں نے کار خدا کے لیے، انہوں نے بی بی بھی مدینے میں مکے میں اس لیے اتری تھی نا کہ خدا کی رضا تھی. امام علی مقام بھی کربلا میں خدا کی رضا کی وجہ سے گئے تھے. امام نے جو قربانی دی وہ خدا کی رضا کے لیے قربانی تھی. تو خدا کی جو رضا ہے وہ اپنے ہر عمل پر مقدم ہے. کیا فرمائیں گی کس طرح سے اپنے گھروں میں، خاص طور پہ خواتین جو ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں، ان کو چہلم کا اہتمام کرنا چاہیے؟ دیکھیے، آج کے دن نبی کریم کو، صلی صلوات اللہ وسلام علیہ کو راضی کرنے کا دن ہے. آج اپنے گناہوں کو بخشش اور کفارے کا دن. اس مودت اور محبت کو جس طرح سے اظہار کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، سبیل لگائیں، ہاں، کھانا کھلائیں، غرباء اور مساکین میں لباس تقسیم کریں، سبیل لگائیں، اور جس طرح سے ہو سکتا ہے وہ ان کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں. لیکن سال کے 365 دن ان کی قربانی کو مت بھولیں اور اس پیغام کو مت بھولیں جو کربلا کا پیغام کے ذریعے کیا تھا. آپ کا بہت شکریہ. وقت محدود ہے، انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں توفیق دے گا، ہم اسی طرح کی مجالس جو ہے منعقد کرتے رہیں گے. یا حسین سلام، یا حسین. اب میں درخواست گزار ہوں زمینہ ناصر سے کہ وہ منقبت پیش کرے. شہسوار کربلا تیری شہسواری کو سلام. نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام. شہسوار کربلا تیری شہسواری کو سلام. کانپ اٹھا عرش کا دل، آسمان تھرا گیا. ارے کانپ اٹھا عرش
عرش کا دل آسماں تھرا گیا، اصغر معصوم تیری بے قراری کو سلام، اصغر معصوم تیری بے قراری کو سلام، اور دل کے ٹکڑے کر کے رخصت آپ خیمے میں رہی، حضرت زینب آپ کی پردہ داری کو سلام، حضرت زینب آپ کی پردہ داری کو سلام، اور رات دن بچھڑے ہوں کی راہ میں کھڑے رہنا، اے خزیں صغریٰ تمہاری انتظاری کو سلام، اور مسکرا کے پیش تیغوں پر کیا رنگین شباب، اکبر و قاسم تمہاری جانثاری کو سلام، اور آپ کے غم میں لاکھوں آنکھیں ہیں اشک بار، آپ کے غم میں لاکھوں آنکھیں ہیں اشک بار، یا سکینہ آپ کے غم اور بے قراری کو سلام، یا سکینہ آپ کے غم اور بے قراری کو سلام، اور پی کے صائم جھومتا تھا جسے کربل کا شہید، ارے پی کے صائم جھومتا تھا جسے کربل کا شہید، بادئے عشق نبی کی خماری کو سلام، نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، شہسوارے کربلا تیری شہسواری کو سلام، سلام یا حسین